میں حیدرآباد دکن سے تشریف لایا ہوں. آج مجھے عائشہ نگر میں آ کے ایسا لگا کہ میں حیدرآباد دکن میں ہی ہوں، تاکہ میرے پورے یہاں پر حیدرآباد دکن کے کافی بھائی لوگ موجود ہیں. آپ کا ہمارا رشتہ الحمدللہ کلمے کے رشتے کے ساتھ ساتھ دکن کا بھی رشتہ ہے. ہم دکن سے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں. آپ لوگ یہاں پر شہر حیدرآباد دکن سے ہی آپ یہاں آئے ہیں، کوئی مرٹواڑہ سے آئے ہیں، کوئی اور. چونکہ آپ کے بزرگوں نے جب پولیس ایکشن دکن میں ہوا تھا، وہ ٹائم پہ افراتفری کا ماحول تھا. آپ کے جو بھی بزرگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ویسے ٹائم کے اوپر کچھ ملک کے ایسے حالات بن چکے تھے. اس حالات کے اندر آپریشن پولو کا جب زمانہ چل رہا تھا، لاکھوں مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا تھا. وہ ٹائم کے اوپر آپ کے بزرگوں نے منماڑ تک آیا، اس کے بعد میں مالیگاؤں میں آیا کر یہاں پر نہ صرف آپ لوگ رہے ہیں، بلکہ ہماری جو بھی مجبوری وہاں پر تھی، چونکہ حکومت کرنے والے کبھی بھی ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہم کو ایک سا نہیں دیکھے. جو بزرگ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ یہ سوچئے کہ ہمارا کیا قصور ہے. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم ہندوستان کو اپنا وطن سمجھے اور ہندوستان میں ہم اپنے وطن کے اندر، وطن عزیز کے اندر رہنا پسند کریں. مگر یہ جتنے بھی لوگ حکومت کرتے رہے، یہ لوگ ہمیشہ یہی سوچے ہیں کہ شاید ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم بھی اول درجے کے شہری ہیں. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم کلمے کی بنیاد پہ ایک ہے. ہمارا مذہب ایک ہے. ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے. ہمارا مذہب کبھی بھی بھید بھاؤ نہیں سکھاتا. میں پوچھنا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے بڑوں نے ایک کان میں اذان دیتے ہیں تو دوسرے کان میں اقامت دیتے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں، ہم چونکہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو ہندوستانی مسلمان کہا جاتا ہے. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ایسا سپاہی ہو کہ آپ کے درمیان میں رہنا چاہتا ہوں. میں مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی کی حیثیت سے 2019 میں مفتی صاحب کی کیمپیننگ کرنے آیا تھا. جب میں یہاں پہ گھما ہوں، اللہ کا کرم تھا، آپ لوگ کے دل میں مجلس اتحاد المسلمین، نقیم ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے لیے بڑی محبت تھی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کون ہے، یہ کون ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ مجلس اتحاد المسلمین آج ہمارے مالیگاؤں کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ نے مالیگاؤں کے اندر مفتی صاحب کو ووٹ دے کر ایک بھاری اکثریت سے کامیابی کیا ہے. مگر آج لیو دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے تھے، مگر جب آج آ کے آج ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم بابری مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ہمارے تمام مساجد کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر ہمارے اپنے ہی لوگ آ کے مفتی حضرات کو، خطیب حضرات کے اوپر چیلنج کر رہے ہیں اور ان سے غلط گفتگو کر رہے ہیں. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی تم سے ضرور لے گا. اگر جو آدمی ممبر رسول سے کسی کی بے حرمتی کرتا یا ممبر رسول سے کسی کی بے عزتی کرتا تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ اسی لیے معاف نہیں کرے گا چونکہ آپ جانتے نہیں ہیں. آپ خود اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فائرنگ کے بعد بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے ہر غم، یہ ملک کے لیے شعر ہے، میں نے ہر غم خوشی میں ڈالا ہے. میرا ہر ایک چلن نرالا ہے. لوگ جن حادثوں میں مرتے ہیں، مجھے ان حادثوں نے پالا ہے. مجھے ان حادثوں نے پالا. ہم سمجھتے نہیں ہے، ایسے کئی گولیاں ہم کھا چکے ہیں. اب وقت آ گیا ہے. اب میں آپ سے ادب درخواست کرنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر فرض کریے اس بڑے مجمع کے اندر کیسے کئی نوجوان ہوں گے جس کے نکاح پڑھانے والے مفتی صاحب ہے. ارے بھائی، آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر فرض کرو الیکشن لڑنا ہے تو آپ الیکشن لڑیے. مگر آج میں یہ دیکھ رہا ہوں ہمارے معصوم بچوں کو جس طریقے سے نشے کی عادت ڈالی جا رہی ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر ہمارے بچوں کا قصور کیا ہے؟ ہمارے بچے کیا غلطی کرے ہیں؟ اے ان بوڑھے ماں باپ سے میرا سوال یہ ہے، ارے بھائی آپ دیکھیں کہ میرے بزرگ یونس عیسیٰ صاحب نے بیان کیا، ایک ماں کی کہانی بیان کیا. ارے وہ حقیقت بات ہے، جس کو نشے کی عادت ہو جاتی ہے وہ ماں بڑی پریشان رہتی ہے. بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، انہیں کیا کر رہا اس کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے. اسی لیے ماں پریشان رہتی ہے، باپ پریشان رہتا ہے. بچوں کا مستقبل خراب کرنے والے ایسے ظالم درندے ہیں. ایسے ظالم درندوں کو آپ کو
समझते होंगे कि भाई कि हम ऐसी आदत डाल देंगे तो इनका इस्तेमाल कर सकेंगे, इनका इस्तेमाल तुम नहीं कर सकोगे। अगर फर्ज करो कोई माँ की बदवा अगर तुमको लगेगी तो तुम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तुमको ये समझ लेना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सिपाही आपके साथ ठहरेंगे और आपको बता देंगे मुझे अल्लाह के फजल करम से आयशा नगर में बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ी उम्मीद से हैदराबाद दक्कन से आया हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ हमारी मजलिस की पॉलिसी भी यही है, हम कलमे की बुनियाद पे एक रहते हैं, हम कभी गलत नहीं समझते, हम एक दूसरे को अलग नहीं समझते। मजलिस के प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम के तमाम लोग रहते हैं, चाहे वो कोई मसलक का भी हो, हर मसलक का इंसान मजलिस के प्लेटफॉर्म पे रहता है। और आज तो हालत ये हो गई है कि भाई आप किसको ओढ़ देंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुल्क कौन से मोड़ पे जा रहा है आप पहले वो देखो, मुल्क का क्या हाल डाल के अगर कोई बात करने वाला है तो वो नाज़िर मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अल्लाह का करम है, पूरी पार्लियामेंट के अंदर मुंह पे सुन्नत दाढ़ी रहती है, सर पे टोपी रहती है, कभी अपना हुलिया नहीं बदलता है, हमेशा डंके की चोट पे ठहर के बोलता है हाँ हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं बराबर नुमाइंदगी करूंगा मुसलमानों की। और जैसे ही कैमरा घूमेगा आप मालेगांव में ठहर कर बोलेंगे ये हमारा एमएलए मुफ्ती है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इंसान को आप दौड़ देकर कामयाब करना है, वरना अगर गफलत हो जाएगी तो मैं कहता हूँ आने वाले 5 साल के अंदर यहाँ पर गुंडा राज हो जाएगा। आज कौन है तो तमाम लोग उठकर बोलेंगे यही लोग हैं, यही जालिम लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चे का यह हाल कर दिया है। तो 20 तारीख को आपका एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, 5 नंबर पे पतंग का बटन है और आपको ये बता देना है अब कोई दुनिया की ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब करने नहीं रोक नहीं सकती। आपका एक कीमती वोट मुफ्ती इस्माइल साहब के हक में देना है। मैं हूँगा